آج ہمارا دوسرا دن ہے الحداء الجدید ثم دخل الطنبوری الحمام وبقي فيه زمنا طویلا. پھر طنبوری غسل خانے میں داخل ہوتا ہے، حمام غسل خانہ، وبقي فيه زمنا طویلا، اور اس میں کچھ دیر تک ہی ٹھہرا رہتا ہے، کچھ دیر تک ہی رہتا ہے اس میں. ولما خرج من الحمام الى حجرة الملابس، پھر جب وہ غسل خانے سے نکل کر جہاں پہ جس کمرے میں وہ کپڑا رکھا ہوتا ہے وہاں داخل ہوتا ہے. ارتدى ثيابه، پھر وہ اپنا کپڑا پہنتا ہے. ارتدان مطلب کپڑا پہننا، اپنے کپڑے کو زیب تن کرتا ہے. وحانت منه التفاتة فرأى حذاء جديدا الى جانب حذائه القديم، تو پھر اس کی نظر پڑتی ہے. حانت منه التفاتة، اس کی نظر پڑتی ہے، اس کی نگاہ پڑتی ہے. تو آپ اسے استعمال کریں، بہت اچھا جملہ ہے کہ وبینما کنت فی السوق، میں ابھی بازار میں ہی تھا. اذ حانت منی التفاتۃ، میری نگاہ پڑی، کہاں پڑی؟ تو الی حامد، حامد کی طرف. وبینما کنت فی السوق اذ حانت منی التفاتۃ، سمجھے؟ فرأى حذاء جدیدا الی جانب حذائه القدیم، تو اپنے پرانے جوتے کے بغل میں ہی ایک نیا جوتا وہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہ پڑتی ہے. فقال فی نفسه، تو اپنے دل کے اندر کہتا ہے ما اکرم هذا الرجل واوفاه، یہ آدمی کتنا زیادہ شریف انسان ہے اور کتنا زیادہ سخی انسان ہے. ما اکرم یہ فعل تعجب ہے، یعنی کتنا اچھا ہے. جیسے ما احسن هذا الرجل، تو آپ اس پہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں. واوفاه، اور کتنا زیادہ وفادار انسان ہے. تو آپ اس پہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ما احسن وجہک، آپ کا چہرہ کتنا اچھا ہے. ما اجمل وجہک، اب وجہ پہ جو اعراب دیں گے وہ زبر دیں گے، کیونکہ فعل تعجب کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر زبر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ما اکرم هذا الرجل واوفاه، یہ آدمی کتنا زیادہ وفادار ہے اور کتنا زیادہ شریف انسان ہے. فقد ابى له فضله ومروءته الا ان يهدي الي حذاء جديدا ليريحني من هذا الحذاء القديم البالي، اس لیے کہ اس کی شرافت، فضلہ، اس کی شرافت، اس کی بڑپن پن، ومروءته، اور اس کی غیرت نے انکار کر دیا، گوارا نہیں ہوا اس کی غیرت کو، مگر یہ کہ وہ مجھے ہدیہ دے دے ایک نیا جوتا، تاکہ وہ مجھے آرام پہنچائے. اراح یریح راحتا مطلب آرام پہنچانا، راحت پہنچانا، تاکہ یہ نیا جوتا مجھے راحت پہنچائے اس پرانے اور سڑیل جوتے سے. بالی مطلب پرانا اور جو جس پر پیوند لگایا گیا ہو، بہت پرانا ہو چکا ہو، بوسیدہ جوتے سے، تاکہ وہ مجھے راحت پہنچائے. تو دیکھیے بہت یہ بھی اچھا جملہ ہے. فقط ابى له فضله ومروءته الا ان يهدي الي حذاء جديدا. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ میرے گھر پہ ایک مہمان آئے تھے آج، اور جاتے وقت ان کی مروت نے انکار کر دیا، مگر یہ کہ وہ مجھے کچھ روپیے دے کر جائے، یعنی بغیر روپیہ دے کر وہ نہیں جا پائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں قد شرف ضيف كبير اليوم وحينما كان في عودته فقد أبى له فضله ومروءته إلا أن يهدي إلي ربية 200 من الربية. آپ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. فقد أبى له فضله ومروءته إلا أن يعطيني 200 من الربية. سمجھے؟ شکرا له، ان کا بہت بہت شکریہ. ما اکرمہ، کتنا زیادہ شریف اور اچھا انسان ہے. وما احسن ہدیتہ، اور کتنا اچھا اس کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے. فاتحۃ الشقائی، فاتحۃ الشقائی مطلب یہیں سے اب کیا شروع ہوتی ہے؟ فاتحۃ مطلب ابتدا. سورۃ الفاتحہ کو اسی لیے فاتحہ بولتے ہیں، کیونکہ یہیں سے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا. لم يكن الطنبوری ليعلم ان ذلك اليوم هو فاتحۃ شقاء طویل، لیکن طنبوری کو یہ بالکل معلوم ہی نہیں تھا، وہ بالکل بے خبر تھا، اور وہ نہیں جان رہا تھا کہ ان ذلك اليوم ہوا، کہ آج ہی کے دن سے
اس کی لمبی بدبختی شروع ہونے والی ہے، اس کے اوپر ایک زمانہ آ رہا ہے جس میں بدبختی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ وَبَدْءُ ہُمُومٍ قَادِمَةٍ مُتَتَابِعَةٍ، اور یہیں سے پرانے اور مسلسل متتابعتن پے در پے چلنے والے غموں کی ابتدا ہونے والی ہے یہیں سے۔ وَكَأَنَّمَا شَاءَ الْقَدْرُ أَن يَنْتَقِمَ مِنَ الطُّنْبُورِيِّ لِبُخْلِهِ وَتَقْتِيرِهِ، اور ایسا لگتا تھا کہ قسمت نے بالکل عزم مصمم کر لیا ہو۔ شاء یشیء مشیۃ مطلب چاہنا، قسمت کو نے یہ بالکل عزم مصمم کر لیا ہو اور اس کی مشیت یہ ہو کہ وہ تنبوری سے انتقام لینا چاہ رہی ہو، لبخلہ، تنبوری کے بخل کی وجہ سے، وہ تقتیرہ، اور اس کی حد سے زیادہ کنجوسی کرنے کی وجہ سے، اور اس کی حد سے زیادہ فقر و فاقہ والی زندگی گزارنے کی وجہ سے، وہ احتقارہ لحذائہ القدیم، اور اس کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اپنے پرانے جوتے کے، لأنہ ترکہ فی الحمام، کیونکہ تنبوری اپنے پرانے جوتے کو غسل خانے میں چھوڑ دیا تھا، دون ان یودیہ بکلمۃ شکر علی ما اسلفہ الیہ من خدمۃ خلال سنوات 7 متلاحقۃ، دون ان یودیہ، بغیر اسے الوداع کہے ہوئے کلمہ شکر کا، بغیر اسے کلمہ شکر کے ساتھ ہدیہ الوداع کہے ہوئے اس نے کہاں چھوڑ دیا تھا؟ غسل خانے میں۔ علی ما اسلفہ، کس چیز پر شکریہ ادا کرنے نہیں کیا تھا اس نے؟ علی ما اسلفہ الیہ، اسلفہ یسلف اسلافا مطلب ماضی میں کوئی چیز انجام دے دیں، اسی سے سلف الصالحین ہے، اس بات پر کہ جوتے نے جو اس کے ساتھ 7 سال تک مسلسل اور لگاتار خدمت انجام دیا تھا اس کے حق میں، خدمت متلاحقۃ مطلب مسلسل لگاتار۔ تو آپ اس پر بھی اچھا جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی شاء ان ینتقم من مدیر الجامعات لاحتقارہ الاستاذ القدیم دون ان یودیعہ بکلمۃ شکر علی ما اسلفہ الاستاذ القدیم الیہ من خدمۃ خلال سنوات 7 متلاحقۃ، یعنی اس محتمیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بدلہ لینا چاہتے تھے جو اپنے پرانے استاد کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کے شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور اس کو بھگا دیا اس بات پر۔ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ان ینتقم من المدیر لاحتقار و تہدیدہ الاستاذ القدیم دون ان یودیعہ بکلمۃ شکر علی ما اسلفہ الیہ من خدمۃ خلال سنوات 7 متلاحقۃ۔ تو آپ اس پہ بہترین جملہ بنا سکتے ہیں۔ حذاء القاضی، قاضی کا جوتا۔ وکان الحذاء الجدید لسوء حظ الطنبوری حذاء قاضی بغداد وقد ذهب القاضی فی ذلک اليوم الى الحمام، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، لسوء حظ، طنبوری کی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ نیا جوتا جو اس نے لیا تھا اور جو آدمی نے اسے ہدیہ دیا تھا، یہ بغداد کے کسی قاضی کا جوتا تھا، اور یہ کیسے حاصل ہوا تھا اس آدمی کو؟ قد ذهب القاضی فی ذلک اليوم، اسی دن بغداد کا جو قاضی تھا وہ غسل خانے میں گیا تھا، فلما خرج بحث عن حذائه، تو جب وہ غسل خانے میں گیا تھا تو جوتے کو باہر نکال کر گیا تھا، تو جب وہ نکلا ہے غسل خانے سے تو اپنے جوتے کو پھر تلاش کیا، فلم یجدہ، تو نہیں پایا، فغضب لذلک غضبا شدیدا، تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا، فغضب لذلک غضبا شدیدا، اسے آپ استعمال کریں، لسوء حظ کا استعمال کریں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج میری نماز چھوٹ گئی، لسوء حظ قد فاتتنی الصلاۃ، نماز نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی میری نماز چھوٹ گئی، فاتتنی الصلاۃ۔ ثم امر صاحب الحمام ان يبحث في سائر الاحذیۃ، پھر قاضی بغداد نے غسل خانے کا جو مالک تھا اس کو حکم دیا تھا کہ وہ تمام جوتوں میں اس کا جوتا تلاش کرے، سائر مطلب تمام، لعلہ یظفر بحذاء لا صاحب له، تاکہ یہ جو جوتے یہاں پڑے ہوئے ہیں ان جوتوں میں سے دیکھے کہ لعلہ یظفر بحذاء لا صاحب له، تاکہ کوئی ایسا جوتے کا جوڑا مل جائے یہاں پہ جس کا مالک یہاں پہ نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب جوتا یہاں پہ ملے اور مالک نہ ہو تو معلوم کیا ہوا کہ وہی آدمی میرا جوتا لے کر گیا ہوا ہے، کیونکہ اپنا جوتا تو چھوڑ دیا ہے وہ۔ فیتعرف به علی سارق حذائہ، اس طریقے سے وہ اپنے جوتے کے جو چور ہے اس چور کا وہ اندازہ لگا پائے گا اور متعارف ہو پائے گا اسے اور اس کو پکڑ پائے گا۔ فیتعرف به، دیکھیے یہاں پہ با صلہ ہوا ہے،
وقد فتش الحمامی وأعوانه كل مكان في الحمام، تو غسل خانے کا جو مالک تھا، جو دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، اس نے اور اس کے معین و مددگار نے، اعوان مطلب معین و مددگار نے، فتش یفتش مطلب تفتیش کیا، جانچ پڑتال کیا، دیکھا اس نے، ٹٹولا، کل مکان ہر جگہ میں، غسل خانے کے ہر جگہ میں، فلم یجد حذاء بلا صاحبی غیر حذاء الطنبوری، تو وہ لوگ تنبوری کے جوتے کے علاوہ کسی جوتے کو وہاں پہ نہیں پائے وہ لوگ، فعرفوه فی الحال، فوراً وہ لوگ سمجھ گئے اور جان لیے، لِأَنَّهُ أَصْبَحَ كَمَا قُلْتُ لَكَ مَضْرِبَ الْأَمْثَالِ، اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ تنبوری کا جو جوتا تھا وہ تکیہ کلام بن چکا تھا، لوگوں کے مابین وہ گفت و شنید کا ایک ذریعہ بن چکا تھا، تو اسی لیے لوگوں نے دیکھتے ہوئے فوراً دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ تنبوری کا جوتا ہے۔ مضرب الامثال مطلب مثال۔ ثبوت التہمتی، اب تہمت کا ثبوت یہاں پہ ملتا ہے کہ تنبوری پر جو تہمت لگتی ہے اس کا ثبوت کیا ہے، تو یہاں پہ اب ثبوت میں مل جاتی ہے، اور پھر تنبوری کو سزا بھی دینی پڑتی ہے اور بدلہ بھی چکانا پڑتا ہے۔ فغضب الغازی، تو غازی جو ہے بھڑک پڑتا ہے، وَأَمَرَ أَعْوَانَهُ بِكَبْسِ دَارِ الطُّنبُورِيِّ فَأَسْرَعُوا إِلَيْهَا فَكَبَسُوهَا یعنی هجموا عَلَيْهَا فَجْأَةً بَعْدَ أَنِ احْتَاطُوهَا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، قاضی غصہ ہوتا ہے اور اپنے معین و مددگار حوالی موالی کو حکم دیتا ہے کہ تنبوری کے گھر پر اچانک سے تم لوگ حملہ کر دو، اچانک سے دھاوا بول دو، چھاپا مارو۔ فَأَسْرَعُوا إِلَيْهَا، تو وہ لوگ جلدی سے اس کے پاس آتے ہیں، تنبوری کے گھر کے پاس، فَكَبَسُوهَا، اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے گھر پر اچانک سے محاصرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حملہ کر دیتے ہیں، چھاپا مار دیتے ہیں۔ تو الیہا میں ضمیر دارون کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دارون مؤنث سمائی ہے، مؤنث ہے، اسی وجہ سے مؤنث کی ضمیر آئی۔ تو کبسا آپ یاد رکھیے گا، حملہ کرنے کے معنی میں آتا ہے چھاپا مارنے کے، کہ الیوم کبست الشرطۃ بیتی، میرے گھر پر چھاپا مار دیا پولیس والوں نے۔ فوجدوا حذاء القاضی، تو اس کے گھر میں وہ لوگ قاضی بغداد کا جو جوتا تھا وہ بھی پا لیے۔ فاحذروا الحذاء وسارقہ، تو یہ جو حوالی موالی تھے انہوں نے جوتے کو اور جوتے کا جو چور تھا یعنی تنبوری کو پیش کیے دربار میں۔ وَلَهُمُ الْعُذْرُ فِي ظَنِّهِمْ أَنَّ الطُّنبُورِيَّ قَدْ سَرَقَ حذاء القاضي مِنَ الْحَمَّامِ وَلَهُمُ الْعُذْرُ فِي ظَنِّهِمْ، اور انہیں جو ہے اپنے گمان میں جو ہے اپنے وہم و خیال میں کہیں نہ کہیں انہیں یہ عذر لاحق ہو رہا تھا کہ تنبوری چور نہیں ہو سکتا ہے، انہیں اپنے گمان میں کہیں نہ کہیں یہ ایک خیال اٹک رہا تھا، مطلب کہیں نہ کہیں عذر جو ہے ان کے لاحق ہو رہا تھا کہ تنبوری جو ہے قد سرق حذاء القاضی من الحمام، کی اس بات سے کہ جو تنبوری جو ہے وہ غسل خانے سے ہی قاضی کا جوتا اس نے چوری کیا ہے۔ فلم یکن یدور فی خاطرہم شیء غیر ذالک، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں بھٹک رہی تھی۔ دار یدور مطلب چکر کاٹنا، بخاطرہم ان کے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں، ان یبری نفسہ من سرقۃ الحذاء، اور تنبوری نے کوشش کیا جب وہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، مسئلہ مطلب پیش ہونا، ان یبری نفسہ من سرقۃ الحذاء، کہ ہم نے جوتا چوری نہیں کیا ہے، جوتے کی چوری سے اپنے آپ کو بری قرار دے رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا، میں معصوم ہوں۔ فلم یصدقہ القاضی، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرتا، لثبوت التہمۃ علیہ ولصوقہ بہ، اس پر تہمت کے ثابت ہونے کی وجہ سے اور اس پر اس کے چوری ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ تو مسئلہ بین یدی القاضی کا استعمال کرنا سنیں۔ الحمدللہ الیوم مسلت بین یدی مدیر الجامعہ، آج میں جامعہ کے مدیر کے سامنے پیش ہوا۔ وَإِنَّنِي قَدْ بَرَّأْتُ نَفْسِي مِنْ ترک الصلاة ولیکن مدیر الجامعہ لم یصدقنی لثبوت التہمۃ علی و ترک الصلاة علی ان القاضی لم یشأ ان یقسو علیہ فی حکمہ، لیکن شرط پر بھی قاضی جو ہے وہ نہیں چاہا کہ وہ اس پر ظلم کرے اپنے فیصلے کے ذریعے، قصا یقسو مطلب ظلم کرنا۔ فاکتفی بجلدہ وحبسہ وتغریمہ مبلغا کثیرا من المال جزاء لہ علی جریمتہ الشنعاء، تو قاضی نے بس اکتفا کیا کہ اس پر کوڑے برسایا جائے، جلدن کوڑے برسایا جائے، وہ حبسی اور تنبوری کو قید میں ڈال دیا جائے، وہ تغریمی اور اس پر جرمانہ لگایا جائے، مبلغاً کبیرا من المال، بہت زیادہ مال کا ایک بڑا مقدار جو ہو اس بڑے مقدار کا اس پر جرمانہ لگایا جائے، جزاء لہ علی جریمتہ الشنعاء،
اس کے بدترین، شناع مطلب بدترین، منحوس اور برے جرم کے پاداش میں، جرم کی وجہ سے اس پر سزا سمجھتے ہوئے، جزاء لہو سزا سمجھتے ہوئے اور بدلہ سمجھتے ہوئے، فی نہر دجلہ، دجلہ کے نہر میں۔ تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو، بہت اچھا، فاکتفا بجلدہ مبلغا کبیرا من المال، اننی قد انفقت اليوم علی مبلغا کبیرا من المال علی امی، اپنی ماں پر میں نے آج بہت بڑا رقم خرچ کر دیا، نام جزاء لہا علی تربیتی، علی حملی فی بطنہا 9 اشہر، 9 مہینے تک رکھنے کی وجہ سے پیٹ میں، فی نہر دجلہ، دجلہ کے نہر میں، ولما انقضت مدت الحبس خرج الطنبوری من السجن، جب جیل میں قید ہونے کی جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو تنبوری اب جیل سے نکلا، وقد امتلأت نفسه غضبا على حدائه المشؤوم، اور قد امتلأت نفسه غضبا، اور اس کا سینہ بالکل غصے سے بھر گیا تھا، کس بات پر؟ اس کے منحوس جوتے پر، وہ اپنے منحوس جوتے پر بہت زیادہ وہ غصہ تھا۔ تو امتلأت نفسه غضبا اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، امتلأ قلبی اليوم فرحا وسرورا، امتلأ قلبی فرحا وسرورا، امتلأت نفسی غضبا، اس طرح بھی میرا دل بھر گیا، یعنی میں بہت زیادہ خوش ہوا، علی حداء المشؤوم، مشؤوم مطلب منحوس، الذی جلب علیہ الاذیۃ والشقاء، جلب علی کا مطلب کھینچ کر لانا، جس جوتے نے تنبوری پر اذیت یعنی تکلیف و شقاء اور بدبختی کو کھینچ کر لایا تھا۔ تو جلب علیہ کا استعمال کرنا سیکھ لیجیے آپ، بہت اچھا یہ ہے کہ جلب، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سرقت اليوم، آج میں نے چوری کی، فہذه السرقۃ جلبت علی الانتقام والاذیۃ والشقاء والذل، ذلت و رسوائی، وسبب له المحنۃ والبلاء، اور یہ جو ہے جوتا اس کے لیے سبب بن گیا، یعنی تنبوری کے لیے سبب بن گیا آزمائش کا، محنتاً والبلاء اور مصیبت کا، وجر علیہ التوبیخ والتعزیر، اور یہی جوتا جو ہے اس پر کھینچ کر لایا، یعنی تنبوری پر کھینچ لایا، توبیخ، وبخ یوبخ توبیخاً مطلب ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ، یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑی تھی نا قاضی کی طرف سے، وہ تعزیر، اور اس کو سب کے سامنے عذر پیش کرنا پڑا، سوری میں نے چوری نہیں کی تھی، والحق به الاہانۃ والتحقیر، اور اس پر ملحق کیا، الحق یلحق مطلب شامل کرنا، چپکانا، اس پر ساٹ دینا، تو اس جوتے نے ہی اس پر اہانہ یوہین، اہانت مطلب رسوا کرنا، رسوائی و تحقیر اور ذلت و رسوائی اس پر کیا کیا؟ لاحق کیا اس جوتے نے۔ تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، بہت اچھا جملہ یہاں سے جلب سے، کہ ما ذهبت اليوم في الصف فعدم الحضور في الصف جلب علي الأذية والشقاء وسبب لي المحنة والبلاء وجر علي التوبيخ والتعزير من الأستاذ وألحق بي الإهانة والتحقير۔ آپ اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہو۔ فكان أول ما صنع أن ألقى بحذائه القديم في نهر دجلة، تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ جوتے کو کیا کیا؟ تنبوری نکلنے کے بعد جیل میں سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اپنے پرانے جوتے کو نہر دجلہ میں پھینک دیا، لیتخلص منه الى الابد، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا پا جائے۔ فکان اول ما صنع، تو آپ اس کو استعمال کیجئے، لکھ لیجئے، فکان اول ما صنع، تو آپ اس کو استعمال کیجئے، سب سے پہلا میں کام کرتا ہوں صبح، سب سے پہلا اول عمل ما اصنع ما اقوم به، جس کو میں انجام دیتا ہوں، ما افعل اول عمل ما افعله، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس دن میں نے سب سے پہلا کام کیا تھا، فکان اول ما صنعته ان ادیت الصلاۃ، اس دن میں نے نماز پڑھی تھی، لیتخلص منه الى الابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، انا اريد ان اكون بعیدا عنک الى الابد، آپ سے دور ہونا چاہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ولم يكد يرى الحذاء يغوص في قاع النهر، لیکن کیا ہوا کہ ولم يكد يرى الحذاء، اور وہ برابر جو ہے جوتے کو دیکھتا رہا کہ نہر دجلہ کی فی قاعی، قاعون مطلب کھائی، گہرائی، نہر دجلہ کی کھائی میں، اور اندر بالکل پانی کے اندر غوطہ زنی کرتے ہوئے دیکھا، غاص غوص مطلب غوطہ لگانا، پانی کے اندر ڈبکا لگانا، حتی سکن غضبہ وہدأت سائرتہ، تو جب دیکھا کہ پانی کے اندر اس کا جوتا چلا گیا، پانی کے اوپر نہیں ہے، تب جا کر اس کا غصہ جو ہے سکون میں آیا،
اور وہ پھر پرسکون ہوا اور غصے کے باہر ہوا. وحدہ سائرتو مطلب بھڑکنا, اور اس کا جو بھڑک پن تھا اور جو بھڑکا ہوا تھا وہ جا کر اب سکون میں آ گیا وہ, اور وہ پرسکون ہو گیا, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بعد ان ایقن بانتہائی قصتی و خلاصتی من صحبتی, اب جا کر اسے یقین کامل ہو گیا تھا کہ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے بھی انتہائی قصتی کہ اس کا قصہ تمام ہو گیا, یعنی جوتے کا قصہ تمام ہو گیا. وہ خلاصی من صحبتی, اور اس کو چھٹکارا مل گیا جوتے کی صحبت سے. فی شبکۃ الصیاد 14 نمبر. فی الیوم التالی جاء بعض الصیادین لیصطاد السمک علی عادتہ فی نہر دجلہ. اگلے دن, الیوم التالی مطلب اگلے دن, اگلے ہی دن کچھ شکاری جو ہے یا ایک شکاری جو ہے آیا لیصطاد السمک تاکہ وہ مچھلی کا شکار کرے علی عادت ہی اپنی عادت کے مطابق, یعنی ہر دن آتا تھا نہر دجلہ میں. ولم یکد یجذب شبکتہ حتی رأى فی حذاء تنبوری. جذب یجذب مطلب کھینچنا. اب وہ جیسے ہی اپنا جال کھینچا تو اس میں کیا دیکھتا ہے کہ تنبوری کا جوتا پڑا ہوا ہے. فعرفہ الصیاد فی الحال, تو فوراً جو ہے صیاد جو ہے شکاری پہچان لیا کہ یہ تنبوری کا جوتا ہے. لأنہ کان کما قلت لک مصرف الامثال, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جوتا اس کے تکیہ کلام بن چکا تھا, موضوع گفتگو بن چکا تھا, اور مثالی جوتا بن چکا تھا گاؤں اور محلے میں. تو اس میں آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ اعلیٰ عادتی اپنی عادت کے مطابق. آپ کہہ سکتے ہو کہ اپنی عادت کے مطابق میں آج کلاس کیا لیکن استاد جو ہے نہیں تھے, تو کنت حضرت اليوم فی الصف اعلیٰ عادتی اپنی عادت کے مطابق. ولم یکد یجذب شبکتہ حتی, یعنی جیسے ہی اس نے اپنا جال کھینچا ویسے ہی اس نے دیکھا. تو آپ کہہ سکتے ہو جیسے ہی میں کمرے میں گیا ویسے ہی لائٹ کٹ گئی. ولم اکد ادخل الغرفۃ حتی انقطعت الکہربائیۃ, یہ بھی جیسے ہی ویسے ہی والا بہت اچھا جملہ ہے, آپ اس کو یاد کر لینا. ثم قال الصیاد فی نفسہ, پھر یہ شکاری اپنے دل میں کہا لابد ان هذا الحذاء قد وقع من التنبوری فی نہر دجلہ, یقیناً ضرور بالضرور لابد ضرور جو ہے یہ جوتا گر چکا ہے تنبوری سے جانے انجانے میں ہی نہر دجلہ کے اندر. ولم یستطیع ان یغوص فی قرار النہر لاحضارہ, اور جو ہے تنبوری جو ہے بیچارہ نہر دجلہ کی کھائی میں اندر گہرائی میں, قرارن مطلب گہرائی میں, وہ غوطہ نہیں لگا پایا لحضاری اپنے جوتے کو لانے کے لیے. وہ سارد الیہ, اب میں اس جوتے کو اس تک لوٹا کر رہوں گا. لیدخل السرور علیہ, تاکہ میں اس کو خوش کر سکوں. تو دیکھیے لیدخل السرور علیہ کتنا اچھا جملہ استعمال کیا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے. اب کسی کو خوش کرنا ہے تو آپ کیا کہو گے, ارضا یرضی ارضان, افرح یفری افران, لیکن بہتر یہ کہ آپ کہو یہ والا لیدخل السرور علیہ. جیسے آج میں نے ہوم ورک بنایا استاد کو خوش کرنے کے لیے. قد اکملت اليوم الواجبات المنزلیۃ لادخل السرور علی قلبی الاستاذ, بہت اچھا جملہ ہے. النافذۃ المفتوحۃ, کھلی ہوئی کھڑکی. ثم حمل الصیاد الحذاء حتی وصل الی بیت التنبوری وناداہ فلم یجبہ, پھر یہ شکاری جوتا اٹھا کر لایا, اور جوتا اٹھانے کے بعد کہاں پہنچا ہے, تنبوری کے گھر پر. وناداہ, اور تنبوری کو چلایا, اس نے آواز لگائی, فلم یجبہ, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا, تنبوری نے کوئی جواب نہیں دیا. وبحث عنہ فی اسواق بغداد, پھر جا کر اس نے بغداد کے بازاروں میں بھی وہ صیاد جو ہے تنبوری کو تلاش کیا. فلم یجد, تب بھی وہاں نہیں پایا. فعاد الی بیت التنبوری, تو پھر یہ تنبوری کا گھر دوبارہ لوٹ گیا. ثانیتاً, دوبارہ لوٹ گیا. ودق الباب دقا, اور یہاں پر اس نے کیا کیا ہے, زبردست طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. دق دق دقن مطلب کھٹکھٹانا, دروازہ کھٹکھٹانا. لعلہ یستیقظ اذا کان نائما, تو اس لیے کھٹکھٹا رہا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے اگر وہ سویا ہوا ہو تو. فلما یئس من لقاء عزم علی ان یعود الیہ فی صباح الیوم التالی, لیکن جب وہ مایوس ہو گیا یئس من لقائی کہ اب اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے تنبوری سے, تو اس نے عزم مصمم کیا کہ وہ جو ہے اگلے دن صبح پھر دوبارہ آئے گا. ولم یکد یہم بالرجوع من حیث اتى حتى حانت منه التفاتۃ. ولم یکد یہم بالرجوع, ہم یہم, ہمن مطلب ارادہ کرنا, ابھی اس نے لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا. من حیث اتى, جہاں سے آیا تھا, یعنی جہاں سے آیا تھا وہاں جانے کا ابھی ارادہ کیا ہی تھا. حتی حانت منه التفاتۃ, اس سے پہلے ہی اس کی نظر پڑی. فرآ نافذۃ صغیرۃ مفتوحۃ فی بیت التنبوری, تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کھڑکی پر اس کی نظر پڑی,
جو کہ کھلی ہوئی تھی اور تنبوری کے گھر کے اندر وہ کھڑکی تھی. فخطر للصیاد ان یقذف بالحداء منها. تو شکاری کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ اس جوتے کو پھینک دے اس کھڑکی سے. حتی اذا عاد تنبوری وجدہ فی بیتہ دون عناء. تاکہ جب تنبوری دوبارہ گھر واپس لوٹے تو اس جوتے کو اپنے گھر پر دون عناء بغیر مشقت اور بغیر پریشانی کے پالے. ولم يكد الصياد يقذف بالحذاء من نافذة الدار حتى سقط الحذاء بثقله على الرف الذي وضع التنبوري فوقه الزجاج المذهب. تو شکاری جیسے ہی جوتا پھینکتا ہے اس گھر کی کھڑکی سے ویسے ہی جا کر یہ جوتا اپنی بوجھ کی وجہ سے، یعنی جوتا بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا نا، پانی اس میں گھس گیا تھا، تو یہ جوتا جا کر کہاں گرتا ہے؟ علی الرفی، اس ریخ پر، جس ریخ پر اس نے کیا رکھا تھا تنبوری نے، جس کے اوپر سونے کا شیشہ اور سونے کا پیالہ رکھا تھا. فحطمہ، تو یہ جوتا اب اس کے سونے کے پیالے کو بھی توڑ دیتا ہے، جس پیالے کو، سونے کے پیالے کو اس نے خریدا تھا تاجر سے. وسال ما یحویہ من ماء الورد المعطر الثمین. اب اس پیالے میں اس نے بہت قیمتی عطر زدہ گلاب جل بھی رکھا تھا. تو وسال ما یحویہ من ماء الورد، ہوا یحوی مطلب جو اندر سمونا، یعنی جو اس کے اندر گلاب جل تھا وہ بھی کیا ہونے لگا، سالہ مطلب بہنا، سالہ یسیلو، وہ بھی اب جب وہ ٹوٹا ہے تو بہنے لگا. جو اس کے اندر گلاب جل تھا جو کہ بہت زیادہ قیمتی تھا اور جس میں عطر لگایا ہوا تھا، وہ تبدت فی الحال، اور فوراً جو ہے اس کا یہ برباد ہو جاتا ہے. تبدت مطلب تبدد مطلب خراب ہو جانا، یعنی یہ جب بالکل ٹوٹ جاتا ہے، پیالہ بھی ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد سے پانی بھی بہتا جاتا ہے. تلک ثروۃ التی کان تنبوری یعقد علیہ کثیر من الاموال وتبدت فی الحال تلک ثروۃ، یہ حال بن رہا ہے، یعنی وہ دولت، وہ سرمایہ اسی وقت خراب اور برباد ہو جاتا ہے اور چکنا چور ہو جاتا ہے جس کا تنبوری نے، جس پر بہت ساری امیدیں باندھی تھی. یعقد علیہ کثیر من الاموال، جس پر بہت ساری امیدیں باندھی تھی. دیکھیے کتنا اچھا یہاں پہ تعبیر لائے ہیں لوگ. عقد یعقد، آپ کہہ سکتے ہو فقدت اليوم القلنسوۃ، یا فقدت اليوم الاموال التي كنت اعقد علیہ کثیرا من الاعمال. آج میں نے وہ دولت کھو دی، پیسہ کھو دیا جس پر مجھے بہت ساری امیدیں تھیں. تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہو کہ ان والدی یعقد علیہ کثیرا من الاعمال، میرے والد کو مجھ پر بہت زیادہ امیدیں ہیں. لأننی طالب بالمدرسۃ، اس وجہ سے